بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري والمسلم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليعجل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري والمسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، چونکہ اس سال جھارکھنڈ سے اور رانچی سے انشاءاللہ 3 تاریخ سے اگلے جمعہ سے روانگی شروع ہو جائے گی. اشہور حج یعنی حج کا مہینہ چل رہا ہے. اس مناسبت سے میں نے سوچا کہ حج کے اوپر کچھ باتیں آ جانی چاہیے، اور حج کتنا ضروری چیز ہے اس کی بھی اہمیت بیٹھ جانی چاہیے. ورنہ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں ہے کہ تمام کاموں سے ریٹائر ہو جائیں گے، بچیوں کو شادی کر لیں گے، بچے اسٹینڈ ہو جائیں گے، تب جا کر حج کریں گے. لیکن حج نہ کرنے پر کیا وعید ہے، اور یہ سب غلط چیزیں ہیں یہ جو ہم لوگ رواج دے دیے. جس طرح بچی کی شادی کرنا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، نماز فرض ہے. بچی کی شادی کرنی ہے، زکوٰۃ کا وقت آ گیا، زکوٰۃ دینا ہے. جس طریقے سے رمضان آ گیا، بچی کی شادی ہے، تو جس طرح بچی کی شادی اور دنیا کا کوئی کام نماز میں، روزہ میں، زکوٰۃ میں رکاوٹ نہیں بنتی ہے، اسی طریقے سے حج کے لیے بھی ایک چیزیں دنیا کے کام رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. اور نعوذ باللہ نوجوانوں کے پاس 2.5 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ پیسے ہیں تمام کاموں سے فارغ ہونے کے باوجود، اور وہ لوگ سوچتے ہیں کہ شادی ہو جائے، بیوی کے ساتھ جائیں گے، کسی پاس صرف اپنا خرچ ہے اور بیوی کے چکر میں دیر کر دیتے ہیں. یہ سب کے سب غیر مناسب ہے اور آخرت میں پکڑ کی چیزیں ہیں. اگر بغیر حج کے مر گئے تو حج نہ کرنے پر کیا وعید ہے، انشاءاللہ وہ اگلے جمعہ یہ بات آئے گی، حج نہ کرنے پر کیا وعید ہے. بس میں مختصر یہ سنا دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جس آدمی کو حج سے کوئی رکاوٹ نہ ہو اور وہ بغیر حج کے مر جائے، فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے، یعنی کہ آدمی پر حج فرض تھا اور بغیر حج کیے ہوئے مر گیا تو اس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا، یا تو یہودیت کی موت مرے گا یا نصرانیت کی موت مرے گا. تو سوچئے کہ ایسے پیسے سے کیا فائدہ جو ایمان ہی ہمارے لیے ایمان خطرہ بن جائے، ایمان کا خطرہ بن جائے. اور اس کی وجہ یہ لکھتے ہیں
علماء کرام کے مشرکین عرب حج کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے حدیث میں ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جو نماز چھوڑ کے مرے تو وہ کفر کی موت مرے گا۔ اور یہودی لوگ نماز پڑھتے تھے، حج نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کے بارے میں آیا کہ یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے۔ یہ انشاءاللہ اگلے ہفتہ، ایک ہفتہ میں حج کے بارے میں بات پوری نہیں ہوگی، انشاءاللہ اگلے ہفتہ بھی حج چھوڑنے پر کیا وعید، کیا نقصان ہے، اس کا بیان اگلے ہفتہ آئے گا۔ میں نے خطبے میں جو آیت حدیث پڑھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث ہے، من حج للہ، کہ جو اللہ کے لیے حج کرے، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نہیں، حاجی صاحب کہلوانے کے لیے نہیں، لوگوں میں ایک مقام اور مرتبہ حاصل کرنے کے لیے نہیں، من حج للہ، اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی مقصد نہ ہو۔ چنانچہ قاری سلمان صاحب کے پاس ایک واقعہ سنیں کہ ایک نوجوان کنوارے کی حالت، یہ شادی سے پہلے شادی کی، یہ حج کیا اور کارڈ چھپانے کے لیے گیا تو اس کے نام کے ساتھ حاجی نہیں لکھا۔ اب وہ قاری سلمان کے پاس گیا کہ دیکھیں کارڈ، اور اس میں صرف اس کا نام لکھا ہوا تھا، حاجی لکھا ہوا نہیں تھا۔ وہ غصہ ہو گیا، ارے اسی دن کے لیے تو حج کیا تھا اور میرے نام کے ساتھ آپ حاجی نہیں لکھے۔ تو یہ کیا ہے، بڑی خطرے کا مقام ہے۔ من حج للہ، یہ قید ہے کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، کوئی شہرت، عزت اور نام کمانا مقصد نہ ہو۔ من حج للہ، کہ جو اللہ کے لیے حج کرے، اور ساتھ ساتھ کیا ہو، ولم یفسق ولم یرفس ولم یفسق، کہ کوئی شہوانی اور گندے کام، خواہشات کے کام، حرام کام نہ کرے اور کوئی لڑائی جھگڑا نہ کرے، جس کو حج مبرور کہتے ہیں کہ حج مبرور کرے۔ تو اللہ کے نبی فرمائے کہ جو آدمی اس طریقے سے حج کر کے واپس آتا ہے، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ ایسا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو، یعنی اس کی نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ اس لیے حج کرنے والے بڑے مبارک ہیں کہ ان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن یاد رہے، حقوق العباد، کہ لڑکی والوں سے نقدی لیا، کسی کا زمین غصب کیا، کسی کا قرضہ لیا، کسی کا زمین دبا دیا، بہنوں کو میراث نہیں دیا، بیٹیوں کو میراث نہیں دیا، بھائی کی زمین دبا لیا، کسی بھی چیز کا روپیہ گھپلا کیا، کسی بھی ادارے کا کسی بھی چیز کے پیسہ کھا لیا، تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ شہید مر جائے گا تو اس کے لیے جنت ہے، الجنت تحت ظلال السیوف، کہ جنت تلوار کے سائے کے نیچے ہے، الا الدین، مگر قرض، کہ جو آدمی کسی کا قرض لے لے، کسی کا کھا لے، کسی کو مارے، حقوق العباد ہو، تو پھر وہ معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے جو حج کرنے جا رہے ہیں، پہلے بہنوں کو میراث دیجئے، بھائیوں کا پیسہ غصب کیے ہیں اس کو دیجئے، کسی کا پیسہ ادھار لیے ہیں اس کو ادا کیجئے، ورنہ ان گناہوں کے اور حقوق العباد کے بوجھ کے ساتھ آپ حج کر رہے ہیں تو یہ حج جنت میں آپ کو داخل نہیں کرا سکتی ہے۔ جس طریقے سے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی ہے، اسی طرح حقوق العباد کو اپنے سر پر لاد کر کے ہر سال عمرہ اور حج کیجئے، لیکن حقوق العباد کی جو آپ نے غلطی کی ہے وہ معاف نہیں ہو سکتا ہے۔ جب شہادت، کہ شہید ہونا سب سے بڑی عبادت ہے، وہ شہادت دین کو اور قرض کو معاف نہیں کروا سکتی ہے تو حج کیسے معاف کروا سکتی؟ اس لیے اس بھول میں نہ رہیں کہ حج کرنے سے حقوق العباد بھی معاف ہو جائے گا، نہیں، بلکہ حقوق العباد کو تو ادا کرنا پڑے گا، یعنی جو بندوں کے ساتھ جس کا تعلق ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی فرمائے، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، کہ ایک عمرہ سے لے کر دوسرے عمرہ تک جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ والحج المبرور
لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور جس میں یہ دم نہ لگا ہو، جس کو پلنٹی آپ لوگ اپنے زبان میں کہہ لیجئے، جس میں کوئی جرمانہ نہ لگے، دم نہ لگے، حرام کام نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، اگر یہ حج مبرور کیا ہو تو اس کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور لوگوں کو یہ سوچ ہے کہ نعوذ باللہ حج کرنے کی وجہ سے مال ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی کے یہ ارشاد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما امعر حاج قط، کہ جو بھی حج کیا، حج کرنے والا کبھی بھی غریب نہیں ہو سکتا ہے، نبی کا فرمان ہے۔ بلکہ میں نے اپنے رشتہ داروں کو بھی بعض کو دیکھا، اور بہت سارے لوگ ہم سے اپنے احوال عرض کرتے ہیں۔ تو دیکھیے ایک مسئلہ یاد رکھیے، پہلے زمانہ میں جب ہم لوگ چھوٹا تھے تو 30,000 روپیہ میں ایک آدمی حج کر کے آ جاتا تھا۔ اگر 30 سال پہلے کھا پی کر کے تمام ضروریات سے 30,000 روپیہ اس کے پاس بچ گیا تھا تو اس کے اوپر حج فرض ہو گیا۔ بلکہ علماء نے تو یہ بھی لکھا فی سبیل اللہ کے اندر کہ جس آدمی کے اوپر پہلے زمانہ میں مالداری تھی، اب اللہ کے تقدیر کی وجہ سے وہ غریب ہو گیا اور اس کے پاس حج کرنے کے پیسے نہیں ہیں، تو اس پر حج چونکہ فرض ہو گیا، ایسے آدمی کے پاس اب کمائی نہیں ہے، تو ایسے آدمی کو زکوٰۃ فطرہ کی رقم دے کر کے حج کرانا ضروری ہے، تاکہ موت سے پہلے اس کے ذمے فرض کی اور حج کی ادائیگی ہو جائے۔ مسئلہ کو سمجھیے کہ پہلے زمانہ میں 30,000 35,000 میں حج ہو جاتا تھا اور اتنا پیسہ تھا، اب اس کے پاس حالات خراب ہو گئے، پیسے نہیں ہیں، تو فی سبیل اللہ جو زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے، جو رمضان میں نے بیان کیا، تو فی سبیل اللہ کے اندر وہ بھی داخل ہیں کہ جن کے پاس حج فرض ہو چکا تھا لیکن غفلت سے ناواقفیت کی وجہ سے نہیں حج کر پایا، اب حج کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے کا نظم نہیں ہے، تو ایسے آدمی کو زکوٰۃ دینا جائز ہے تاکہ وہ حج کر لے، بشرطے کہ اس کے پاس کوئی آمدنی اور کوئی ذرائع نہ ہو۔ تب جس طرح قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، ایسے آدمی کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہم لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ لڑکی کی شادی کرنے کے لیے پیسہ رکھے ہیں، غربت آ جائے گی اور ابھی لمبی زندگی ہے، بچوں کی پڑھائی ہے، یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہن صاف کر دیا، ما امعر حاج قط، کہ جو لوگ حج کیے ہیں کبھی بھی وہ غریب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ جو لوگ حج صحیح طریقے سے کر کے آ گئے، اللہ تعالیٰ ان کے رزق کے اندر بڑھوتری عطا فرما دیتے ہیں۔ اور ایک روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، تابعوا بین الحج والعمرہ، کہ حج اور عمرہ کو لگاتار کرو۔ یا اس زمانے کے اندر جو لوگ حج تمتع کرتے ہیں، حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک حج افراد، ایک حج تمتع اور ایک حج قران۔ افراد کا مطلب سنگل، تنہا، یعنی صرف اس میں حج کی نیت ہوتی ہے، اللہم ارید الحج، کہ صرف حج کی نیت کرے، اس کو کہتے ہیں حج افراد، عام طور پر عرب کے لوگ کرتے ہیں۔ اور ایک ہوتا حج تمتع، تمتع کے معنی نفع حاصل کرنا، کہ پہلے عمرہ کر لیتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد حلال ہو جاتے ہیں، اور حج کے زمانہ تک وہ چونکہ آزادی سے رہتے ہیں، اس لیے چونکہ وہ عمرہ کے بعد حج کرنے سے پہلے نفع حاصل کرتے ہیں، اس لیے اس کا نام تمتع، نفع حاصل کرنا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے قران، قرانا یقرنو کے معنی آتے ہیں جمع کرنا، ملانا،
تو چونکہ اس میں نیت کی جاتی ہے اللہم انی ارید العمرۃ والحج، کہ اے اللہ میں حج اور عمرے دونوں کی نیت کرتا ہوں، یہ بڑی مشکل ہوتی ہے، ایک ایک مہینہ تک احرام میں رہنا پڑے گا، تو یہ بڑی لیکن سب سے فضیلت والی حج یہی ہے حنفیہ کے نزدیک۔ تو بہرحال اللہ کے نبی فرمائے تابعوا بین الحج والعمرہ، کہ حج اور عمرہ کو ملا کر کے کرو، یعنی عمرہ کر لو پھر حج کرو، یا لگاتار حج اور عمرہ کرو۔ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، کہ حج اور عمرہ کرنے سے غریبی بھی دور ہوتی ہے۔ غریبی کو اللہ کے نبی پہلے بیان کیے تاکہ امت کے اندر ایک کنفیوژن ہے کہ حج کرنے کی وجہ سے پیسہ ختم ہو جائے گا، اللہ کے نبی پہلے اس ذہن کو صاف کیے، نہیں، یہ غریبی کو بھی دور کرے گا، والذنوب اور گناہ کو بھی دور کرے گا، اور مثال دیے کما ینفی القیر، جیسا کہ بھٹی جو ہوتی ہے وہ سونے کا، لوہے کا اور دیگر تمام چیزوں کی گندگی کو دور کر دیتی ہے، اسی طریقے سے حج غریبی کو بھی دور کر دیتی ہے اور عمرہ غریبی کو بھی دور کر دیتی ہے اور اسی طریقے سے گناہوں کو بھی دور کر دیتی ہے۔ اس لیے حج کرو، اور اللہ کے نبی یہ بھی فرما دیے، چنانچہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، من اراد الحج فلیعجل، کہ جو آدمی حج کا ارادہ رکھتا ہو وہ جلد کرے، اس لیے کہ پتہ نہیں کہ بہت سارے آپ مجمع میں ہیں، اپنے دوستوں کو جانتے ہیں کہ پہلے ان کا کاروبار کروڑوں میں چلا کرتا تھا، لیکن ابھی ان کی حالات ایسے ہیں کہ 1 لاکھ کے وہ محتاج ہیں۔ تو چونکہ غریبی اور امیری پتہ نہیں کب حالات پلٹ جائے، اس لیے آدمی پر جیسے ہی حج کے بقدر حج کی فرضیت ہو جائے، من اراد الحج فلیعجل، کہ جو حج کا ارادہ رکھتا ہو اس کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ بیٹی بیاہنے کی، لڑکوں کو اسٹینڈ کرنے کی، لمبے چوڑے کاروبار سجانے کی اور دنیا کی نقش و نگار کو سنوارنے کی زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اس کو جس طرح نماز کا وقت ہو فوراً ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ فوراً سال پورا ہونے پر دیتے ہیں، رمضان قضا نہیں کرتے، اسی طرح جس آدمی پر حج فرض ہو جائے فلیعجل، اللہ کے نبی فرما رہے کہ جلدی کرو، تاخیر نہ کرو۔ اس کے اگرچہ جائز تو ہے، اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، جیسا کہ نعوذ باللہ بعض نوجوانوں کے پاس پیسے ہو گئے 5 لاکھ 6 لاکھ، کوئی فکر نہیں، اور ان کے پاس یہ پیسے بچے ہیں، اور اگر جیسا کہ یہ بار بار میں مسئلہ بتاتا ہوں کہ ایک عمل نہ کرنا یہ تو صرف گناہ کا سبب ہوتا ہے، لیکن جس طریقے سے نماز کی فرضیت کا انکار کرے کہ نماز نعوذ باللہ فرض ہے ہی نہیں، تو وہ ایمان سے نکل جائے گا اور کافروں کی طرح ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے گا۔ اسی طرح کوئی روزہ کی فرضیت کا انکار کر دے کہ روزہ رکھنا نعوذ باللہ کوئی ضروری نہیں، زکوٰۃ دینا نعوذ باللہ کوئی ضروری نہیں، تو جس طریقے سے ان کے انکار کرنے والے اگرچہ نام مسلمان کا ہے اور بڑے کا گوشت کھائیں، مسجد میں جائیں، داڑھی رکھیں، ٹوپی پہنے، کرتا پاجامہ پہنے، لیکن اگر نعوذ باللہ ان عبادت جو بنی الاسلام علی خمس، کہ جو اسلام کا کمپلسری سبجیکٹ ہے اور اسلام کے جو پیلر اور ستون ہیں، ایک کی بھی فرضیت کا انکار کر دیا تو اگرچہ نام مسلمانوں کا ہو، مسجد میں جائے، لیکن ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا۔ اور ایک آدمی کبھی بھی نماز نہ پڑھے لیکن نماز کی فرضیت کا یقین رکھتا ہے، روزے کی فرضیت کا یقین رکھتا ہے، حج کی فرضیت کا یقین رکھتا ہے، اگرچہ بد عملی کی وجہ سے جہنم میں لمبے زمانہ تک جلے، لیکن ایک نہ ایک دن اس ایمان کی وجہ سے وہ جنت میں جائے گا۔ اس بات کو یاد رکھیے گا۔
اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ بعض لوگ یہ کہ نعوذ باللہ ہمارے والدین یا ہمارے رشتہ دار، ہمارے بھائی بہن، ہمارا بیٹا، کوئی حج ان کے اوپر فرض تھا اور وہ حج نہیں کر پایا، تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ کے تو نبی یہ فرما دیے فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا کہ جس آدمی پر حج فرض ہے اور حج نہ کرے وہ یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے۔ اب رہی یہ بات کہ آخر ان کا علاج کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ ان کے طرف سے حج بدل کرانا پڑے گا۔ اب یہاں پر نعوذ باللہ میں ادب کے ساتھ، اور مقصد میرا شب و شتم نہیں، گالی گلوج نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ حدیث کا نام لے کر کے امت مسلمہ کے اندر جو گمراہی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں حدیث کا جاننے والا ہوں، اللہ پاک کی قسم مسجد میں بیٹھ کر اور یہ صاف لوگوں کے سامنے اس بات کو میں یہ ڈنکے کی چوٹ میں کہتا ہوں کہ جو لوگ اس طریقے کی بات کرتے ہیں کہ حج بدل میت کی طرف سے کرانا کوئی ضروری نہیں، وہ حدیث کے عالم نہیں بلکہ حدیث کے جاہل اور نبی کے فرمان کا وہ انکار کرنے والے ہیں۔ اسی طرح بولتے ہیں کہ قضائے عمری ضروری نہیں، حالانکہ قضائے عمری کی مسئلہ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ کے اندر، نسائی کے اندر، ابو داؤد صحائح ستہ یعنی حدیث کی جو صحیح 6 کتابیں ہیں ان تمام کتابوں کے اندر حدیث محدثین نے عنوان اور چیپٹر قائم کر کے اس بات کو بیان فرمایا کہ جس آدمی کے ذمے نماز چھوٹی ہے قضائے عمری کرنی پڑے گی۔ آخر یہ کیسے اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں؟ یہ تو جاہل حدیث ہیں، ان کو حدیث کے بارے میں یتیم ہیں اور یہ امت کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے مجھے شک ہوتا ہے کہ بعض علماء جو کہتے ہیں کہ یہ انگریزوں کی پیدا کردہ ایک جماعت یہ امت مسلمہ کو جہنم میں ڈالنے کے لیے حدیث کا نام لے کر کے حدیث کا انکار کرتی ہے، میں اس بات کو بیان کرنے کے لیے تمام کتابوں کو تلاش کیا، لیکن نسائی شریف اور بخاری شریف دونوں کتابوں کے میں نے کھنگھالا، جی میری خوش ہوگی، طبیعت خوش ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام حدیثیں بیان کر دیے، اور جو اس زمانے کے اندر یہ کہتے ہیں کہ حج بدل نہیں ہے، اللہ پاک کی قسم وہ نبی کے فرمان کا انکار کر رہے ہیں، حدیث کا انکار کر رہے ہیں۔ اتنے ابواب، اتنے چیپٹر، اتنے عنوانات اس کے اندر قائم کیے گئے حج بدل کا کہ کہنے کیا ہے، بہت ساری اس کے اندر مثالیں موجود ہیں۔ چنانچہ یہ چونکہ ریکارڈنگ ہوتی ہے یوٹیوب میں ڈالا جاتا ہے، صفحات وغیرہ کے اندر غلطی نہ ہو جائے، اس لیے میں نے ان باتوں کو کہ حج بدل کا ثبوت ہے صفحہ نمبر کے ساتھ وہ حدیثیں نقل کر کے آپ کے سامنے لایا ہوں تاکہ اس بات کا پتہ چل جائے کہ حج بدل ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان اللہ لا يدخل بالحجۃ الواحدۃ ثلاثۃ نفر الجنہ کہ اللہ تعالیٰ ایک حج کے بدلے میں 3 آدمی کو جنت میں داخل کرتے ہیں۔ ایک کیا ہے؟ المیت، ایک تو میت کہ جس کے طرف سے حج بدل کرایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے حج بدل کرا رہے ہیں، تو ایک تو وہ جنت میں جائیں گے۔ میرے دوستو، اگر نعوذ باللہ بیچارے جہالت میں یا غفلت میں آپ کے والدین پر حج فرض تھا، پہلے زمانہ میں 30,000 20,000 پر حج فرض ہو جاتا تھا، وہ غلطی سے نہیں کر پائے، آپ کے مالداریت کو بڑھانے کے چکر میں ابھی والدین بیمار ہو جاتے، بھلور وغیرہ میں 10 لاکھ روپیہ لوگ خرچ کر دیتے ہیں، تو اگر ان کی اولاد کے پاس یہ حیثیت ہے تو ان لوگوں کو اپنے والدین کی طرف سے حج بدل کرا
کرانا چاہیے. ایک تو المیت، میت جائے گا جنت میں، والحاج عنہ، اور جو آدمی حج بدل میں جا رہا ہے وہ بھی، اور والمنفذ لذالک، اور جو پیسہ کا انتظام کیا وہ بھی. یہ تینوں آدمی جنت میں جائیں گے. جب اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں تو آپ کی کیا مجال ہے کہ نبی کے حدیث کے سامنے آپ انکار کریں کہ حج بدل کا ثبوت نہیں ہے. تو میرے دوستو یہ اور ایک مسئلہ یہ بھی سن لے کہ شاید بعد میں انشاءاللہ یہ مسئلہ آئے گا. حج بدل کرانے کے لیے مسئلہ پوچھتے ہیں کیا ان کا اپنا حج کرنا ضروری ہے؟ تو مسئلہ صاف سن لیجئے کہ جس آدمی پر حج فرض ہے، جیسے ایک آدمی مالدار ہے، اس کے اوپر اپنا حج فرض ہے اور وہ آدمی اپنا حج فرض ادا نہیں کیا، تو ایسے آدمی کو حج بدل میں بھیجنا مکروہ تحریمی حرام کے قریب ہے. وہ اپنا حج پہلے کرے. اس لیے مالدار کو جن کے اوپر اپنا حج فرض ہے ان کو ہرگز حج بدل میں نہیں بھیجنا چاہیے جب تک کہ وہ اپنا حج نہ کر لے. اور اگر وہ غریب ہے، اس آدمی پر حج فرض نہیں ہے، تو ایسے آدمی کو حج بدل میں بھیجنے میں کوئی حرج کی بات نہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ حج بدل کے مسائل بڑے باریک ہیں اور بڑے نازک ہوتے ہیں. اس لیے حج بدل میں عالم جو سمجھدار ہو، مسئلے کو جاننے والا ہو، ان کو بھیجیے. ورنہ حج بدل میں اپنا حج میں تو اتنی دقت ہوتی ہے، حج بدل میں بڑی شرائط ہوتے ہیں اور بڑی باریک مسئلے ہیں. اس لیے عالم کو بھیجنا چاہیے جو صحیح جانکار ہو تاکہ حج بدل صحیح سے ادا ہو جائے. اب میں وہ دلائل نقل کرتا ہوں. عنوان قائم کیے اچھا ایک مسئلہ یہ بھی بڑی زور سے چلایا جا رہا ہے کہ مرحوم کی طرف سے عمرہ کرنا غلط ہے، صحیح نہیں ہے. نسائی شریف کے اندر عنوان قائم کیے العمرۃ عن الرجل لا یستطیع، عمرہ کرنا اس آدمی کے طرف سے جو آدمی عمرہ کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو. یعنی امام نسائی نے مسئلہ پہلے یہ قائم کیا کہ جو آدمی عمرہ نہیں کر سکتا ہے یا عمرہ نہ کر سکا ہو تو اس آدمی کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں. اب حدیث سنیے. حدیث ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، تینوں کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے. ان ابی رزین العقیلی انہ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ان ابی شیخ کبیر لا يستطيع الحج والعمرة ولا الزعن قال حج عن ابيك واعتمر او كما قال. اور امام ترمذی آگے لکھتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، کہ یہ حدیث حسن بھی ہے صحیح بھی ہے. یعنی اس جو ان کی عادت ہے نا کہ اگر حدیث ان کے خلاف مل جائے تو کہیں گے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. امام ترمذی نے اس داغ کو بھی دور کر دیا کہ حسن ہے، صحیح ہے، مضبوط حدیث ہے. اس کے اندر حدیث کو ضعیف کہنے کی ہمت بھی تمہاری نہیں ہونی چاہیے. اس حدیث میں کیا ہے کہ یہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا ان ابی شیخ کبیر، کہ اے اللہ کے رسول میرے والد بوڑھے ہیں. لا یستطیع الحج والعمرۃ ولا الزعن، نہ حج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ عمرہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ سفر کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. تو اے اللہ کے رسول میں کیا کروں، میرے والد تو نہیں سک رہے ہیں. تو اللہ کے نبی فرمائے حج عن ابیک واعتمر، کہ اپنے باپ کی طرف سے حج بدل بھی کرو اور عمرہ بدل بھی کرو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے. یہ حدیث ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف دونوں کے اندر ہے. اور آگے بخاری شریف کی روایت ہے ابن عباس سے کہ قبیلہ جوہینیہ کی ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی ان امی نظرت ان تحج، کہ میری ماں نظر مانی. دیکھیے اس کے بارے میں عنوان قائم کرتے ہیں باب الحج والنذر عن المیت والرجل یحج عن المرأة، کہ جو لوگ اس زمان بعض لوگ یہ کہتے ہیں
منت ماننے سے کوئی چیز واجب نہیں ہوتی ہے، یہ صریح قرآن کا انکار ہے۔ قرآن کے اندر ہے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ کہ تم نظر مان لو، اے اللہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنی رکعت نماز پڑھوں گا یا میں روزہ رکھوں گا، حج کروں گا، تو یہ نظر ماننے کی وجہ سے وہ چیز واجب ہو جاتا ہے، یہ قرآن میں ہے۔ یہ کہاں پہنچا دے رہے امت کو؟ ہم کو تعجب ہے کہ ایسی جہالت کی بات کرتے ہیں کہ یہ قرآن کا انکار کرتے ہیں، حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ اور میں آپ لوگوں کو خصوصاً نوجوانوں کو، اے نوجوانوں ذرا ہوش میں آؤ کہ یہ حدیث صاف موجود ہے، قرآن جب موجود ہے کہ کوئی آدمی نظر مانے، قرآن کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ اس نظر کو پوری کرنی پڑے گی۔ ایک طرف آپ کو فلسفہ یہ پڑھایا جاتا ہے کہ آپ لوگ نبی کی بات چھوڑ کر کے اپنے امام کی بات مانتے ہیں، اس لیے آپ کافر اور مشرک ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے امام کی بات حدیث کے مطابق ہے، ہم تو ان کی بات ماننے کی وجہ سے مشرک ہو گئے، نعوذ باللہ۔ اور آپ جو نبی کی صاف یہاں پر فرمان موجود ہے اور اپنے عالم کی بات مان کر کے نبی کا فرمان کا انکار کیے تو آپ کا انجام کیا ہوگا؟ یہ تو انصاف کی بات دونوں کی ہونی چاہیے نا، کہ آپ امام کی بات مانتے ہیں، نبی کی بات چھوڑ کر کے تو کافر، اور جب آپ یہاں پر حج بدل کے بارے میں اور قضائے عمری کے بارے میں، نظر کے بارے میں، منت کے بارے میں قرآن بھی موجود اور نبی کی حدیث بھی موجود، اور آپ اپنی عالم کی بات مان کر کے نبی کی حدیث کا انکار کرتے ہیں، تو یہ بھی انصاف اپنے بارے میں کیجئے کہ میں بھی مشرک ہو گیا۔ تو میں نوجوانوں کو خاص کر کے یہ حدیث کا نام لے کر کے حدیث کا انکار ہے اور امت کو تباہی کے اندر، اور میں غور کرتا ہوں کہ اصل مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ جنت سے محروم رہ جائیں اور شیطان کی پیروی کریں اور شریعت سے کٹ جائیں اور ان لوگوں کو جنت میں داخلہ مشکل ہو جائے۔ اس طریقے سے ان لوگوں کا مشن ہے جو حدیث کا نام لے کر کے نوجوان مسلمانوں کو خاص کر کے گمراہ کرنے کا ٹارگیٹ اور اسکیم ہے، اور ہمارے نوجوان صحیح سے حدیث کو سمجھتے نہیں، صرف ایک طرف کی بات سن کر کے فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اے امت مسلمہ کے غیور نوجوانوں، یہ میں ڈنکی کی چوٹ میں مسجد میں بیٹھ کر یہ کہتا ہوں کہ فقہ حنفی یا چاروں مسلک یہ سب سے زیادہ اقرب الی النصوص قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں۔ امام ابو حنیفہ فرمائے تھے ان صح الحدیث فہو مذہبی، کہ اگر میری بات حدیث کے مطابق ہے تو لینا اور حدیث کے خلاف ہے اس کو ردی کے ٹوکری میں ڈال دینا۔ بہرحال یہ موضوع انشاءاللہ آئے گا، لیکن یہ بخاری شریف کے اندر اور عنوان قائم کیا کرتے ہیں؟ عنوان یہ قائم کیے الباب الحج والنظر عن المیت، کہ جو لوگ نظر مانے اور نظر کو پوری کرنے سے پہلے مر گئے یا جن کے اوپر حج فرض تھا اور وہ نہیں کر سکے، تو پھر یہی قبیلے امرأت جوہینیہ یعنی قبیلے جوہینیہ کی عورت آئی اور کہی ان امی نظرت، کہ میری ماں نظر مانی اے اللہ کے رسول انت حجہ، کہ میں حج کروں گی، فلم تحجہ حتی ماتت، لیکن میری ماں کی عمر وفا نہیں کی اور نظر والا حج کرنے سے پہلے پہلے میری ماں کا انتقال ہو گیا، افا حج عنہا، اے اللہ کے نبی کیا میں اپنی ماں کی طرف سے حج بدل کروں؟ اللہ کے نبی فرمائے نام حجی عنہا، ہاں تمہارے اوپر اپنی ماں کی طرف سے حج کرنا ضروری ہے۔ اور اللہ کے نبی ایک مثال دیے، ارائیتا لو کان علی امی کی دین اکنتی قاضیہ، کہ مجھے ایک مسئلہ بتاؤ، اگر تیری ماں کسی سے قرضہ لے لیتی اور قرضہ لینے کے بعد مر جاتی، کیا تم اس قرضے کو ادا کرتی؟ یہ اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں۔ تو وہ عورت کہی کہ ہاں
میں تو وہ ادا کرتی. تو اللہ کے نبی فرمائے اقضوا اللہ فاللہ احق بالوفا، کہ جب تمہاری ماں ایک قرضہ لے کر کے مرنے والی ہے اور تم اس کی قرضہ کی ادائیگی کرو گے اور قرضہ ادا ہو جاتا ہے تو اللہ کا حق، یعنی جہاں پر بندے کا حق اور اللہ کا حق جمع ہو تو اللہ کا حق مقدم ہوتا ہے. اس لیے تم اس کو ضرور کرو. یعنی مثال سے سمجھا دیے کہ جس طرح مرنے والا قرضہ لے کر کے مرے تو ضروری ہے کہ اس کے وارثین قرضہ کو ادا کریں، ورنہ میت کو عذاب ہوگا. اسی طرح اس حدیث میں اللہ کے نبی یہ مسئلہ سمجھا دیے کہ اگر مرنے والا مرے اور اس کے ذمے حج فرض تھا اور وہ نہیں کرا پایا تو اس کے وارثین کو ضروری ہے کہ مردے کو عذاب سے بچانے کے لیے مردے کے طرف سے حج بدل کرائیں. تو اس کے اندر دو مسئلہ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ میت نظر ماننا اور منت ماننے سے کوئی چیز واجب نہیں ہوتا، یہ قرآن کا بھی انکار اور حدیث کا بھی انکار کہ حدیث میں ہے وہ عورت مالدار نہیں تھی، مالدار نہیں ہوگی، لیکن نظر مانی اور منت مانی تو اللہ کے نبی فرمائے کہ نہیں، منت ماننے کی وجہ سے تم کو اپنے ماں کی طرف سے حج کرنا پڑے گا. اور آگے جو عنوان قائم کرتے ہیں الحج عن المیت لم یحج، کہ اس میت کی طرف سے حج کرنا جو حج نہیں کر پایا. الحج عن المیت الذی نظر، اس میت کی طرف سے حج کرنا جو نہیں حج کر پایا، جو نظر مانا. اور تشبیہ قضاء الحج بقضاء الدین، کہ اللہ کے نبی قضاء حج کے حج بدل کو قرضہ کے ادا کرنے کے ساتھ تشبیہ دیے. اتنے عنوانات بیان ہے یہاں پر کہ اس کو بیان کرنے کا وقت نہیں. پھر اسی طریقے سے آگے العمرۃ عن الرجل الذی لا یستطیع، کہ عمرہ کرنا اس آدمی کی طرف سے جو عمرہ نہیں کر پایا. اس لیے جو لوگ کہتے ہیں میت کی طرف سے عمرہ نہیں ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو بیان کر دیے. بہرحال بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 250 پر جو حدیث میں نے نقل کی. اور اسی طریقے سے بخاری شریف 250 نمبر پر ایک دوسری حدیث ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال جات امرأۃ من خثعم عام حجۃ الوداع، کہ قبیلے خثعم کی ایک عورت حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. فقالت یا رسول اللہ، وہ کہی اے اللہ کے رسول، ان فریضۃ اللہ علی عبادہ فی الحج ادرکت ابی شیخا کبیرا لا یستطیع ان یسری علی الراحلۃ فهل یقضی عنہ ان احج عنہ؟ قال نعم. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس وہ عورت آئی اور کہنے لگی اے اللہ کے نبی، چونکہ حج فرض ہوا سن 9 ہجری کے اندر اور سن 10 ہجری کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، تو وہ عورت آ کر کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، حج اس زمانے میں فرض ہوا کہ میرے والد بوڑھے ہو چکے ہیں، سوار نہیں ہو سکتے ہیں، چل نہیں سکتے ہیں، تو کیا میں اپنے والد کی طرف سے حج بدل کروں تو حج بدل ہو جائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یقیناً ہو جائے گا. اور بیہقی کے اندر ایک روایت ہے من حج عن والدیہ بعد وفاتہما کتب اللہ لہما عتقا من النار، کہ جو آدمی اپنے والدین کے انتقال کے بعد اپنے والدین کی طرف سے اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کرے گا، حج بدل ہو یا حج جو بھی جس حج بدل کے طور پر عتقا من النار، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جہنم سے آزاد کر دیں گے. تو بہرحال یعنی اس بات کو میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ
جو ذہن میں یہ بیٹھا دیے ہیں کہ قضائے عمری نہیں، قضائے عمری کا ثبوت حدیث کی 6 کتاب سے ہے. اسی طرح بعض لوگ کہتے ٹوپی پہننے کا ثبوت نہیں. میں پچھلے یہ کئی بار بیان کر چکا ہوں، بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 56 پر کان القوم یسجدون علی القلنسوۃ والامامۃ کہ صحابہ کرام ٹوپی پر سجدہ کیا کرتے تھے اور پگڑیوں پر. یعنی اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے بخاری شریف کے اندر کے تمام صحابہ ٹوپی پہنتے تھے، نبی ٹوپی پہنتے تھے. کس نے کہہ دیا کہ حدیث سے ٹوپی پہننے کا ثبوت نہیں ہے؟ انشاءاللہ یہ موضوع چلے گا، گرمی کے اندر انشاءاللہ یہ موضوع چلاؤں گا. جو امت مسلمہ کو اور خاص کر کے نوجوانوں کو جو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی حدیث کا نام لے کر کے، اور دراصل پس پردہ حدیث کا انکار ہوتا ہے. جیسا کہ بخاری اور ترمذی کی روایت سے میں نے، یہ بخاری اور نسائی کی روایت سے میں نے ثابت کر دیا یہ صحیح حدیث جس کے اندر کوئی ضعف اور کسی طرح کی کوئی خفا اور کوئی اس کے اندر ضعیف اور کمزور حدیث نہیں، صحیح حدیث ہے. صحیح حدیث سے ثابت ہے حج بدل کرانے کا ثبوت. اس لیے میرے دوستو حج بدل ہوگا. اور میں نے اسی کے ضمن میں مطالعہ کیا کہ آج کل جو ایک پروپیگنڈا چلایا جاتا ہے کہ زندہ آدمی میت کی طرف سے ایصال ثواب کرے تو میت کو کوئی ثواب نہیں پہنچتا ہے. میں نے اس آیت کریمہ کے ذیل میں کہ لیسا للانسان الا ما سعی سورہ نجم کے اندر جو یہ آیت ہے، اس آیت کے تحت میں تفسیر مظہری کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ وہ حدیث اور قرآن کی آیت 50 سے زیادہ نقل کیے کہ یہ اللہ کی طرف سے قرآن سے اور حدیث سے ثابت ہے کہ زندہ آدمی مردے کے طرف سے ایصال ثواب کرے وہ پہنچے گا انشاءاللہ. یہ حج کا موسم جب بقرعید کے بعد اس ٹاپک کو میں بیان کروں گا اور وہاں سے آیت اور حدیث کو انتخاب کر کے آپ کے سامنے بیان کروں گا. مثال کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اولاد کو حکم ہے کہ تم لوگ اپنے یہ والدین کے لیے دعا کرو اور یہ کہو کہ اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ آپ نے ان دونوں نے ہمارے اوپر چھوٹے پن کی حالت میں رحم کیا، اس طریقے سے آپ رحم کیجئے. تو میرے دوستو اگر آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی دوسرے کے لیے تو یہ پھر کیسے اللہ تعالی حکم دیتے؟ بہرحال اس بات کو آپ ذہن میں بیٹھا لیں کہ حج بدل کا ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیے. الغرض یہ ہے کہ پھر میں اختصار کے طور پر جو آج کا خلاصہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو اللہ کے لیے حج کرے اور اس کے اندر کوئی گناہ اور کوئی شرکشی کا کام اور کسی طرح کا کوئی گناہ کا کام نہ کرے تو اس کے لیے جنت ہے اور اس کے حج کرنے کی وجہ سے غریبی ختم ہوتی ہے. اور جو لوگ ہمارے ماں باپ یا کوئی رشتہ دار ان کے اوپر حج فرض تھا اور وہ حج نہیں کر سکے تو ان کے اوپر حج بدل کرانا ضروری ہے. اس حج بدل کے ذریعے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبر میں اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائیں گے اور حج بدل کرانے کی وجہ سے حج نہ کرنے کا جو گناہ ہے وہ گناہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے اور حج کرنے کا ثواب عنایت فرمائیں گے اور ان کی طرف سے حج کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ جن لوگوں پر حج فرض نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کے اسباب مہیا فرما دیں اور جو بھائی اور بہن ہمارے حج کے لیے جا رہے ہیں اللہ ان کو حج مقبول اور مبرور کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.